اس پروگرام کے اختتامی کلمات کے لیے دعوت دیتا ہوں ڈائریکٹر کیمپس صاحب محترم جناب ڈاکٹر رفاقت علی صاحب تشریف لاتے ہیں۔ ڈائریکٹر کیمپس محترم جناب ڈاکٹر رفاقت علی صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکر گزار ہوں شعبہ اسلامیات کے چیئر HOD ڈاکٹر منیر اظہر صاحب کا، ڈاکٹر محمود صاحب اور ان کی ساری ٹیم کا، اور ڈائریکٹر آف اسٹوڈنٹ افیئر کے نمائندے اورنگزیب بٹو صاحب کا، اور اجمل فریدی صاحب کا، کہ انہوں نے آ کر ہمارے طلباء و طالبات کو اس اہم موضوع کے بیک گراؤنڈ اور اس کی جو سینسٹیوٹی ہے اس کے بارے میں آگاہ کیا۔ اس کے علاوہ میں شکر گزار ہوں تمام طلباء و طالبات کا کہ انہوں نے اس پروگرام میں جو ہے حصہ لیا۔ یہ فلسطین کا جو ایشو ہے، اگر ہم دیکھیں اس کی، جب ہم ہسٹری کو بیان کرتے ہیں تو اس کی ہسٹری شاید ہم شروع کرتے ہیں 1-2 صدیوں سے پہلے کی، لیکن یہ ہسٹری 1 صدی 2 صدی پہلے کی نہیں ہے، صدیوں پہلے کی ہے۔ یہ تنازع، یہ کشمکش اور یہ جو چیزیں آج ہو رہی ہیں اس کی جڑیں ہزاروں سال پہلے کی ہیں، جب فلسطین میں اور اس سارے علاقے میں یہودی جو ہے وہ رہتے تھے، لیکن پھر مختلف حالات کی وجہ سے ان کو وہاں سے نکلنا پڑا اور یہ پورے یورپ میں پھیل گئے۔ یہ ہزاروں صدیوں پہلے کی بات ہے۔ اس کے بعد یہ سارے لوگ جا کے یورپ کے مختلف ملکوں میں جو ہے انہوں نے رہائش اختیار کی، پوری دنیا میں جو ہے یہ پھیل گئے، ہر دنیا میں، دنیا کے ہر ملک میں انہوں نے رہنا شروع کیا۔ تو یہ سارے کے سارے سکیٹرز تھے، بکھرے ہوئے تھے، لیکن یہ پوری دنیا میں موجود تھے، اور انہوں نے جو ہے ایک پورا منصوبہ بنایا کہ ہم دوبارہ پھر کیسے جو ان کی اپنی ایک عظمت رفتہ ہے اس کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں، کیسے جو ان کے آباء و اجداد کی سو کال، ہم کیا کہتے ہیں، سو کال سرزمین ہے، اس کو کیسے واپس حاصل کرتے ہیں۔ تو ان کے اس مقصد یا ایم میں پھر جو انٹرنیشنل پاورز تھیں، انٹرنیشنل پلیئرز تھے، وہ شامل ہو گئے، کیونکہ جب 1900 میں اگر آپ دیکھیں 19ویں صدی میں اور 1917 تک ترکی جو ہے وہ ایک بہت بڑی طاقت تھا۔ ترکی ایک بہت بڑی فوجی طاقت تھا، ایک بہت بڑی سیاسی اور معاشی طاقت تھا، جو پورے یورپ کے لیے اور پورے جو غیر مسلم ممالک تھے ان کے لیے خطرہ تھا۔ تو پھر یہ یہودی جہاں جہاں یورپ کے مختلف ملکوں میں آباد تھے تو وہاں ان کے ایشوز شروع تھے، کیونکہ یہ لوگ بڑے کنزرویٹو اور بڑے بائسڈ اور بڑے پریجڈس رکھنے والے لوگ تھے، اور یہ لوگ اپنی بستیاں علیحدہ بساتے تھے، وہاں کی سوسائٹیز میں مرج نہیں ہوتے تھے، ان کی سوسائٹیز سے علیحدہ رہتے تھے، ان کے اپنے قوانین ہوتے تھے، اپنے رسم و رواج ہوتے تھے۔ ان کی ان چیزوں کی وجہ سے یہ یورپ کے جس ملک میں بھی گئے، یا ایون بعد میں امریکہ میں بھی یہ لوگ شفٹ ہوئے، تو وہاں کی جو لوکل کمیونٹی ہے اس میں راج بس نہ سکے۔ تو وہاں کے جو لوکل لوگ تھے، چاہے وہ کرسچین تھے یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، ان کے ساتھ ان کے کسی بھی قسم کے خوشگوار تعلقات ان کی اپنی سوچ اور طرز عمل کی وجہ سے ڈیولپ نہ ہو سکے۔ یعنی دیکھیں نا، ہزاروں سال سے وہ علیحدہ ہی رہ رہے ہیں، علیحدہ انہوں نے اپنی بستیاں بنائی ہیں، انہی بستیوں میں رہ رہے ہیں، تو وہی چیزیں چل رہی تھیں۔ تو یورپ کے ملکوں میں ان کے خلاف کافی تحریکیں شروع ہوئیں، اور یہاں تک کہ ان کو قتل و غارت ان کی شروع ہوگی، اور وہاں کے ملکوں کے لیے سماجی مسئلہ بن گئے یہ لوگ، کہ وہ کیسے ان لوگوں سے جو ہے ان لوگوں کے معاملات کیسے سلجھائیں۔ اوپر سے ہوا یہ کہ برطانیہ پورے یورپ کا ایک، آپ سمجھ لیں کہ چیئرمین بن گیا یا ایک بڑا بن گیا، اور دوسری طرف امریکہ تھا۔ اور جب پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا
اور جرمنی کو شکست ہوئی اور ترکی کے بہت سے جو ملاقے تھے ان پہ جو ہے وہ یورپ کے مختلف علاقوں نے اپنا حق جتایا اور قبضہ کر لیا، تو پھر یورپ کے جو بیوروکریسی کہہ لیں یا اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، اس کو ایک امید نظر آئی کہ کیسے ان لوگوں کو جو ہے ان کے جو ملک ہیں، یورپ کے مختلف جو ملک ہیں، وہاں سے نکال کر ان کو وہاں بسایا جا سکتا ہے، تاکہ مسلمانوں کے دل میں ایک ایسا ملک بنا دیا جائے، ایک ایسی آبادی بنا دی جائے جو جب کبھی وہ چاہیں مسلمان ملکوں کو نکیل جو ہے وہ ڈال سکیں۔ تو اس منصوبے کو دیکھتے ہوئے، اس منصوبے کو پائے تکمیل پہنچانے کے لیے 1917 میں برٹش گورنمنٹ نے پہلی پبلک سٹیٹمنٹ جاری کی کہ وہ فلسطین میں فلسطینیوں کو آباد کرے گی۔ 1918 میں جب پہلی جنگ عظیم ختم ہوگی اور برٹش نے جو ہے فوجوں نے جو ہے فلسطین میں داخل ہوئی، تو پھر وہاں سے ایک تحریک شروع ہوگی کہ ہم فلسطینیوں کو کے ساتھ جو ہے اسرائیلیوں کو جو ہے وہ آباد کریں گے۔ اس وقت اس ڈیکلریشن میں جو ورڈ استعمال کیا گیا وہ تھا ان پیلسٹائن، کہ ان کی ریاست علیحدہ سے نہیں ہوگی بلکہ فلسطین کے اندر ایک ریاست ہوگی، ٹھیک ہے، فلسطینی بھی رہیں گے، یہ بھی رہیں گے۔ تو پھر دوسری جنگ عظیم میں جب ہٹلر نے جرمنی میں ان کے پہ بہت زیادہ جو ہے وہ قتل و غارت کی، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو ہے یہ لوگ یورپ کے علاقوں سے نکل کر بھاگے اور ایک نیا ایکسکیوز پوری جو انٹرنیشنل آپ کہہ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ تھی اس کو مل گیا کہ ہم جو ہے وہ ان سے شرمندہ ہیں کہ ان پہ اتنے ظلم و ستم ہو رہے، تو ان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ہم ان کا ایک نیا علیحدہ سے ملک بنا دیتے ہیں۔ تو پھر باقاعدہ جو 1917 میں جو بیج بویا گیا تھا، دوسری جنگ عظیم کے بعد ان کو باقاعدہ جہازوں میں بھر بھر کر پولینڈ سے، سینٹرل یورپ سے جو ہے وہاں بھیجنا شروع کر دیا گیا۔ شروع میں 1947 میں 48 میں جب 1948 میں اسرائیل کو قیام کیا گیا تو وہاں ان کی آبادی 30% سے بھی زیادہ نہیں تھی اور یہ سارے لوگ باہر سے آئے تھے، اور ان کے پاس صرف 3% فلسطین کی زمین تھی، صرف 3%، یعنی جتنا فلسطین ہے 1948 میں صرف 3% اسرائیلیوں کے پاس جو ہے وہ سرزمین تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ جب انٹرنیشنل پاورز نے، یو ایس اے نے، یو کے نے اور یورپی یونین کے جتنے ممالک تھے یورپ کے، اس میں یورپی یونین تو نہیں تھی لیکن ان کا ایک اپنا ایک اتحاد موجود تھا، ان سب لوگوں نے ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا، ملٹری سپورٹ، ملٹری اکوپمنٹ دینا شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ یہ ایک طاقت بن گئی۔ یہ اتنی بڑی طاقت بن گئی کہ 1978 میں جو مصر ہے اس کو ان کے ساتھ معاہدہ کرنا پڑا۔ 2 یا 3 جنگیں میرے خیال میں انہوں نے لڑی، کیوں 3 جنگیں لڑی عربوں نے مل کر، یعنی سارے عربوں نے مل کر ایجپٹ، جارڈن، سیریا، اس کے علاوہ جتنے انہوں نے مل کر 3 جنگیں اسرائیل کے خلاف لڑی، لیکن کسی بھی جنگ میں کامیابی نہ ملی۔ الٹا عربوں کو اپنے بہت ساری زمین ان کے حوالے کرنا پڑی، اسرائیل نے ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیا، علاقے پر قبضہ کر لیا، یہ حالت تھی۔ کیونکہ یہ ایک ملک نہیں ہے جسے ہم اسرائیل کہتے ہیں نا، بعض دفعہ ہمارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو تو اتنا ہے جس طرح دنیا کے نقشے میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اسرائیل کا ملک بھی نظر نہیں آئے گا، نہیں، بات اس سے بڑی ہے۔ وہ نظر تو نہیں آتا لیکن نظر نہ آنے والے بہت سارے دوسرے ملک جو ہیں اس کے پیچھے کھڑے ہیں۔ ہم کہہ دیتے ہیں نا چھوٹا سا ملک ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے، اس کے پیچھے پوری انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے، جنہوں نے جو اس وقت سے جس وقت سے انہوں نے ان کو وہاں آباد کیا اس وقت سے لے کر اب تک مسلسل ان کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ ان کے ہر جرم کو وہ لوگ جو ہیں وہ انسانی حقوق کا نام دے کر کور کرتے ہیں اور مسلمانوں پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کا جواب پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے اب صرف مسلمان ہی ہیں جن کا خون اتنا ارزاں ہے، اتنا سستا ہے، اور باقی جو
اپوننٹ سائڈ ہے، اسرائیلی وغیرہ ہیں، وہ اگر ایک بندہ ان کا مرتا ہے تو ہمارے وہ 8 10 کیا سینکڑوں جو ہیں وہ مار دیتے ہیں، لیکن اس پہ کہیں بھی کوئی انسانی حقوق کا کوئی شور نہیں مچتا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ یہ سیلف ڈیفense میں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ ایک ملک نہیں ہے، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، وہ ایک برادری ہے، ایک ملکوں کی ٹیم ہے جو اس کے پیچھے کھڑی ہے، اور بدقسمتی سے وہ ایسے ممالک ہیں کہ کوئی بھی اسلامی ملک کھل کر ان کے خلاف بات کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجبوریاں ہیں ہر ملک کی، جس کے تحت جو ہے وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ قبول کرتے ہیں۔ تو 1978 میں اسرائیل نے جو ہے وہ ایجپٹ نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، اس سے پہلے تسلیم نہیں کیا تھا۔ 1993 میں جس طرح سر نے بتایا آپ کو، ایجپٹ نے بھی اسے PLO نے اسے تسلیم کر لیا، فلسطینین لبریشن آرگنائزیشن نے اسے قبول کر لیا، اور 1994 میں جارڈن نے بھی اسے قبول کر لیا۔ لیکن الحمدللہ پاکستان نے آج تک اس کے قیام کو قبول نہیں کیا۔ پاکستان کے لیے آج بھی وہ ناجائز ریاست تھی، پہلے بھی ناجائز ریاست تھی، ناجائز ریاست ہے، اور انشاءاللہ تعالی ناجائز ریاست رہے گی انشاءاللہ۔ تو ہماری جو ہسٹری ہے پاکستان میں، اس میں آج تک ہم نے اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کیا۔ ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے لیے نہیں ہے، باقی دنیا کے آپ جس ملک میں جانا چاہیں جا سکتے ہیں، لیکن اسرائیل نہیں جا سکتے، کیونکہ ہماری حکومت نے، ہمارے ملک کی جو اسٹیٹ ہے اس نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، الحمدللہ نہ کیا، نہ ہی کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی تو یہ بات ہوگی، یعنی دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے لیے ہم کھڑے ہیں، ہم تو کھڑے ہیں، لیکن ان لوگوں نے جانے کن مجبوریوں کی وجہ سے اسرائیل کو تسلیم کر دیا۔ ہم ملیشیا میں تھے، وہاں میں نے پہلے بھی پچھلے سیمینار میں کہا، میری جارڈن کے لوگوں سے بات ہوئی، ٹھیک ہے، اس میں فلسطینین تھے ہمارے ساتھ، ان سے بھی بات ہوئی، ٹھیک، اسی طرح شامی بھی تھے، مصری بھی تھے، وہ ان سب سے جب ڈسکشن ہوتی تھی اسرائیل پہ تو میرا ایک ہی ہوتا تھا کہ میں نے کہا آپ سب نے تو، آپ کے تمام ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، لیکن الحمدللہ ہم نے آج تک تسلیم نہیں کیا، اور نہ ہی انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ہمارا سٹینڈ بڑا کلیئر ہے، ویری کلیئر، اس میں کوئی وہ ڈاما ڈول ہونے والی چیز نہیں ہے کہ اسرائیل کی ریاست ناجائز تھی، اسلامی پاکستانی حکومت کے مطابق ناجائز ہے اور ناجائز رہے گی۔ تو یہ اب اتنا کچھ جو ہو رہا ہے وہاں پہ، اس کو دیکھتے ہوئے ہماری کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں جن کو ہم نے جو ہے وہ مد نظر رکھنا ہے۔ اس میں پہلی بات تو یہ آ جاتی ہے کہ ہم جو چیزیں ہیں ان کی مختلف پروڈکٹس وغیرہ ہیں، ان کا ہم جو ہے وہ استعمال ترک کر دیں، کیونکہ دنیا میں ساری کی ساری چیزیں اقتصادیات سے لنک ہوتی ہیں، ہر چیز خریدنے کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے، روپیہ چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کچھ ان کے ایسی پروڈکٹس ہیں جو ان کی کمپنیز کی اون شدہ ہیں تو ان کا ہم بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کر سکتے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا پر جو ہمارے دوسرے ملکوں میں جاننے والے لوگ ہیں، کیونکہ آپ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، ان کو اس چیز کے بارے میں سینسٹائز کریں۔ مثلا آپ کا کوئی جاننے والا یورپ کے کسی ملک میں کوئی انگریز ہے، کوئی فرینچ ہے، کوئی جرمن ہے، کوئی امریکن ہے، کوئی آسٹریلین ہے، اگر نیٹ پہ کہیں آپ کا، تو اس کو یہ سارا مسئلہ سمجھانے کی آپ کیا کریں، کوشش کریں، ان کو اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیں، ان کو بتائیں کہ یہ جو سارا ہو رہا ہے یہ چیزیں ساری صحیح نہیں ہیں، ہمارے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہیں، اور عالمی ضمیر کے لیے بھی ایک بوجھ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو اقوام متحدہ کا جنرل سیکرٹری ہے وہ کھلے عام ان چیزوں کی جو ہے وہ مذمت کرتا ہے، وہ اسرائیل کی مذمت کر رہا ہے۔ ایون ان کے جو یورپ کے بہت سے ممالک کی عوام ہے، جو وہاں کے لیڈرز ہیں، وہ کھل کر فلسطینیوں کی سپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم فلسطینیوں کے لیے یہ جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے دلوں میں ہمدردی ہے اس کو جگائیں۔ اس کے لیے آپ لوگ سوشل میڈیا بھی استعمال کر سکیں، اور زیادہ ہمیں چاہیے کہ جو باہر دوسرے ملک ہیں جو
اس چیز میں اس ایشو میں نیوٹرل ہیں یا اس ایشو کو صحیح طرح سمجھنے میں ناکام ہیں، ان کی کوئی اگر غلط فہمی ہے تو وہ غلط فہمیاں ہم انہیں دور کریں، ان کے سامنے حقائق رکھیں کہ یہ حقائق ہیں، جس کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں وہ تو ظالم ہے اور جس پہ ظلم ہو رہا ہے وہ یہ لوگ ہمارے فلسطینی بھائی ہیں۔ تو یہ تو ہوگی دوسری بات۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے دائرہ کار میں رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، کیونکہ ہم اگر کچھ کر نہیں پا رہے تو اس کی کچھ وجہیں ہیں، کچھ وجوہات ہیں۔ ہم اپنے ملک کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے آپ کو اتنا طاقتور بنائیں کہ اگر ہم کہیں تو وہ سنا جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم میں سے ہر شخص، اللہ تعالیٰ نے اسے جو ذمہ داری دی ہے، جو وہ کام کر رہا ہے، اس کام کو ایمانداری سے کرے، اپنے جو فرائض منصبی ہیں ان کو دیانتداری کے ساتھ انجام دے، تاکہ یہ ملک آگے بڑھ سکے، یہ ملک جو ہے وہ ترقی کر سکے۔ کیونکہ ہم ترقی کریں گے تو پھر ہی ہم طاقتور بن سکتے ہیں، پھر ہی ہماری بات جو ہے وہ سنی جائے گی۔ آپ دیکھ لیں اپنے گلی محلے میں بھی کسی کمزور کی کوئی آواز سنتا ہے، اسی کی آواز سنی جاتی ہے جو طاقتور ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ استاد ہونے کے ناطے، طالب علم ہونے کے ناطے، یا کوئی بھی جو ہم پیشہ اپنائے ہوئے ہیں، اس میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو ایمانداری سے ادا کریں، تاکہ ہمارا ملک ترقی کرے، ہمارا ملک آگے بڑھے، ہم طاقتور بنے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ طاقت حاصل کرنے کی ضروریت پہلے ہم اپنے دلوں کے اندر جو چیزیں ان کو تو صاف کر لیں، ان کو تو ہم دیکھ لیں، پھر ہم جو ہے وہ پوری دنیا کو جو ہے وہ صحیح کر سکتے ہیں۔ تو جب مجھے یقین ہے اس بات کا کہ پاکستان طاقت پکڑے گا تو مسلمان طاقت پکڑیں گے، اور پاکستان طاقت اسی وقت پکڑ سکتا ہے جب ہم میں سے ہر شخص اپنا کام ایمانداری سے، دیانتداری سے کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان چیزوں کا ہمیں جو ہے وہ خیال رکھنا ہوگا۔ تو یہ میری جو ہے وہ تھوڑی سی گزارشات تھی آپ لوگوں سے، اور تھوڑا سا میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ایک میسج جو ہے یا پیغام جو ہے وہ دے دوں۔ تو میں آپ سب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے ہم دعا ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں ہمت اور طاقت اور استعداد دے کہ ہم ان کے لیے کام کریں۔ اس کے علاوہ ایک چیز رہے گی کہ بہت سے ایسے ڈونر ایجنسیز ہیں جو ریلیف کے لیے، فلسطینیوں کے ریلیف کے لیے جو ہے وہ کلیکشن وغیرہ کر رہے ہیں، تو آپ وہ انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہیں، وہاں سے بھی اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے آپ جو ہے وہ چیزیں ڈونیٹ کر کے ان کی جو ہے وہ آپ مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فلسطینیوں بھائی کی مدد کرنے کے قابل بنائے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ پروگرام میں تشریف لانے پر ڈائریکٹر کیمپس محترم جناب ڈاکٹر رفاقت علی صاحب، محترم جناب ڈاکٹر اجمل فریدی صاحب، اور کالج سے اور ہمارے تمام شعبہ جات سے تشریف لانے والے اساتذہ کرام اور تمام طلباء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے عمران پرتاپ گڑھی کے اس شعر پہ اپنے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں کہ لشکر فیل جہالت پر اتر آیا ہے، لشکر فیل جہالت پر اتر آیا ہے، اے خدا پھر سے ابابیلوں کو کنکر دے دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔